الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمتي وعلماء أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا شادی دا موقع ہے یا غم دا شادی دا موقع تو پھر خاموشی میرا خیال ہے اتنی اچھی نہیں آج کل تے اتنی خاموشی اور فاتحہ والی محفل تے ویری ہوندی ہے وہ تے بھی ماشاءاللہ ہر ایک دی زبان سبحان اللہ نہ تار ہوندی ہے تسی خوشی دے موقع دے ہوتے جس موقع دے ہوتے جناب کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اس موقع ہوتے خاموش ہو حیرانگی والی گلے محبت نہ مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدے رتبے نہ کوئی تولے جدے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا یو دیری سے کرے جدے موہ چرب بولے کیڑا یو دیری سے کرے جدے موہ چرب بولے
سونے دی کوئی مثل نہ سونے دی چپ کرے مہر علی اتھا جان یوں بول اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ جل والا وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا پیارے آقا نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حبیب کبریا تاجدار انبیاء سید المرسلین قائد المرسلین حضور بفخر موجودات باعث تخلیق کائنات میرے اور آپ سب دے پیارے اور سونے آقا حضرت جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم دے دربار کو ہر بار چھدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑے ادب نال احترام نال آجزانہ طور تے عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام آج دا اے پروگرام میرے کول بیٹھ کے تسی کرن لگے دور بیٹھے والا دا کی حال ہے آج دا اے پروگرام بائی دی شادی دا پروگرام ہے عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا قاری ماجد علی قادری صاحب زیدہ مجدہ انہ دی وساطت نل حاضری دا شرف حاصل ہوتے ہیں پہ اللہ رب العالمین جس نوجوان دی شادی اس محفل پاک دی برکت نل کروڑا رحمتاں کروڑا خوشیاں عطا فرمائے اس لحاظ نال بھی مبارک باد دا او نوجوان مستحق کی کہ اس دور دے اندر لوگ ڈھول ڈمکے وال جاندے نے کنجر نچاندے نے ایتھے محفل لا لئیے نا کنجران دی تے جناب او بھی باہر آکے کنجریاں دے گانے سنے گا جڑا کدی گھروں نکلیا بھی نہیں وہ بھی آکے جناب بازار کھڑا ہو جائے گا کی وجہ جناب فلانی کنجری آئی ہے چلو چل کے ایسی بھی ویرنے یا سننے ہیں سرکار دی میلاد دا ذکر ہو رہا ہے لوگ حیران نے پتہ نہیں شادی دے موقع تے کرن کی لگ پہ نوجوان وانڈ گوانڈی بھی آندے ہونگے تینوں کی وقت پہ آگئے یار دوست بھی آندے ہونگے اور یار چھاڑ انہوں نے کچھ شراب دی محفل سے جانے ہیں بس مبارک باد دا مستحق کی کہ اتنے جناب چار چفیرے تو گلہ چھڑ کے تے فقط سرکار دا ملا سے جا کے بیٹھا ہے یار ایک چیز اپنے ذہن چ رکھو جتنا بھی تسا پیسہ خرچ کرنا سی او ڈھول ڈمکے تے او کنجریاں تے کسے کم آنا بولو جنہ نوجوانہ دی شادی نہیں نہ ہوئی میں انہوں نے بالخصوص سے خبردار کر رہا ہے کہ میرے بھائیو او کسے کم نہیں آنا نہ کسے باپ دے نہ کسے ماں دے نہ کسے بائی دے نہ کسے بہن دے نہ کسے دی اولاد دے نہ ہی اس پیسے دا جناب اجر و ثواب ملنا ہے لیکن جڑا تم میلاد دے اتے خرچ کر دینا نا اللہ بھی راضی ہو جانا ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جانا ہے اور ایک گل میں اور عرض کرنا اے حرام دیا محفلہ سجان دے ہوئی نیڑے حرام دا کمان دے نے جڑے حلال دا کمان نا وہ حرام دے پاسے نہیں لاندے جڑا حلال دی میرے تنال کمان دے نا وہ لاندے بھی حلال والے پاسے بندہ کہتا ہے کہ حلال کما کے تے حرام والے پاسے لا دے ایک چوانی بھی لا دے تے جنہ کمایا سو سب حرام ہے ایک بندہ اپنی اولاد نو حرام دا ایک لکمہ کھوا جائے نا تے قیامت تک اس لکمے دا گناہ انہوں ملتا رہنا ہے تے بندہ ایک حلال دا لکمہ اپنی اولاد نو کھلا جائے تے قیامت تک اس حلال دا ثواب بھی ملتا رہنا ہے حلال دا کتنا مقام ہے حضرت جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ چاہے نا سلام عرض کیتا ہتھان المصافہ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت سلام فرمایا نا تے ہاتھ کھرورے جناب ابو ذر غفاری دے ہاتھ کھرورے
سرکار نے فرمایا ابو ذر کی گل ہے تیرے ہاتھ تے بڑے نرم ہوندے سان کھرورے کیوں ہو گئے نے عرض کیتی آقا جی آپ نے ایک دن فرمایا سی کچھ گناہ ایسے ہوندے نے رب کو معافی منگیے توبہ کریے گڑ گڑائیے تے معاف نہیں ہوندے تے آپ نے فرمایا سی حلال روزی کمائیے تے رب وہ بھی گناہ معاف کر دیندا ہے آقا جی جس دن دا سنے ہیں حالانکہ صحابہ دے کمائیے چی شک پہلے ہی کوئی نہیں جنہیں سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ کے لطف حاصل کر دینے پہ بھلا وہ حرام کما سکتے نے لیکن اس کے باوجود آقا جی جس دن دا سنیا نا کہ حلال دی وجہ تو بھی گناہ معاف ہوتے نے اس دن دا زیادہ محنت شروع کر دیتی ہے لکڑیاں کٹنا وا آقا جی اس محنت دی وجہ تو ہاتھ کھرورے ہو گئے نے میں قربان جاواں اپنے کریم آقا دی عظمتاں تو سرکار نے ابو ذر دا ہاتھ پکڑیا اٹھایا اپنے پھلا والے لباں نال چومیا لباں نال چوم کے میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر اے ہاتھ اللہ نو بڑے پسند نے اے ہاتھ اللہ نو بڑے پسند نے تے حلال کمائی دا جڑی برکت ہے نا یقین کرو پچھلے رمضان اسی نا ایک بندہ میرے کو لایا تے آکے کہنے لگا جی ہے سی او ایس ایچ آکے کہنے لگا جی حضرت صاحب میرے واسطے دعا فرماؤ میں کہ کی جناب کہندہ جی پاوے میں 10 15 20 ہزار بھی لے وانا ایک دیڑی دا تو میری پوری نہیں پہندی میں کہا جناب پھر کی ہونا چاہیے کہندہ کوئی وظیفہ دسو میں وظیفہ کرا میں کہا وظیفہ ہے بڑا بارا تو کرنا کوئی نہیں تجھے کریں گا تے کامیاب ہو جائے گا کہندہ کی وظیفہ ہے میں میری من تے کسے دن حلال دا 500 کما کے ویکھی میں کہا سب تو بڑا وظیفہ ہے کسی دن حلال دا 500 کما کے دیکھی جناب 2 ہفتے گزرے نا رمضان دا مہینے آلے جاری سی 2 مہینے گزرے تے آکے 500 دا نوٹ منو پیا پڑھاوے جنہیں کدی مسیحتے نہیں سی خرچ کیتا انہوں 500 منو دے رہے میں کہا جناب ایک ہی کیویں توفیق ہو گئی ہے کہنے لگا جی تواڈے وظیفے تے عمل کیتا ہے کہتا تو اڑے وظیفہ تے عمل کیتا ہے میں 20 ہزار بھی دے آکے اندھا سا لیکن پوری نہیں سی پہندی جس دن دا 500 لے کی آ رہے ہیں 200 تے وچوں بھی بچ جاندہ ہے میں کہا جناب اے حلال دی برکت ہے میرے مدینے والے نے جس طریقے دے نال کمائی کردہ حکم فرمایا او میں کماندہ رہے تیری بھی پوری پہندی رہے گی تیری اولاد دی بھی پوری پہندی رہے گی اے حلال دی برکت سے یقین کرو حرام والے پاس سے نہ جاؤ 1 روپیہ بھی حرام دا آوے چھوڑ دیو اگر کوئی کروڑاں دا لالچ بھی دیندہ ہوئے تے چھوڑ دیو یار کروڑ بھی ختم ہو جانا ہے لیکن قبر ختم نہیں جیونی یہ یاد رکھ بہرحال یہ موقع شادی دا موقع خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے محفل پاک سجائی اس موقع دے اتے میرے کریم آقا فرمایا کہ ایک دور آئے گا میری امت ڈول نو باجے نو حلال سمجھے گی ڈول اور باجے نو حلال سمجھے گی اور عیب نہیں سمجھے گی کہ یہ عیب ہے ڈول میں بڑے بڑے مذہبی گھرانے ویکھے نے بڑے بڑے جناب 5 وقت دے نمازی ویکھے نے اپنے منڈے دا جدو بیاہ کرتا ہے نا تے باجے آنو پہلے بلا لیندہ ہے وہ سویرے ناشتہ کر کے کرن گھر پہنچ جاندے ہیں ناشتہ کر کے جناب انتظار چلے دینے جی بابا جی کی حکم ہے تے بابا جی بھی جناب بڑے راضی ہوندے نے کب بجانا شروع کر دیو بابی ہری بھی پیسے سوٹ دینے پہ اور چاچے بابے نے وہ بھی پیسے سوٹ دینے پہ ذریعہ ایک معاش بن گیا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا سی قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ڈول اور باجے نو حلال سمجھنا آج جو سمجھا جا رہے ہیں لیکن سب تو بہترین جو کارنامہ ہے اوے وے کہ اپنے اس موقع تے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلہ کریا کرو منو ذرا دسو تے صحیح جڑا نوجوان میلاد منا کے شادی کر رہے ہیں اس میلاد دا صدقہ رب نو برکتہ نہیں دے گا کون ہے ایسا انسان جڑا یہ کہہ سکتا کہ میلاد بھی کراوے تو پھر رب دے انعام تو بھی پھر مالا مال نہ ہوئے کوئی انسان یہ گل کہہ سکتا ہے
ہاتھ بلکہ ایک گل کرے گا کہ یار جڑا میلاد کراندہ ہے پیا نا بندہ ضرور اللہ تعالیٰ دا کوئی خاص کرم یہ دے اتے تاں تے میلاد کراندہ ہے پیا ورنہ واجب جاندہ او کنجر نہ چاندہ جناب جو رسومات نے دنیا دیا آج کل ساڑیاں ویوہ شادیاں تے نا او معاملہ ہوندہ ہے پیا جویں آج ساڑیاں ویوہ شادیاں تے ساڑیاں بیبیاں جناب برہنہ لباس پہن دیا نے میرے کریم نے فرمایا بیبیاں لباس پان گیاں تے ننگیاں ہی ہوں گیاں لباس پا کے بھی ننگیاں ہی ہوں گیاں تویخ لو وہ توڑے سامنے معاملہ اللہ ہر ایک دی ماں بہن بیٹی بیوی نو عزت دے وے لیکن تسی یہ اندازہ تے کرو جس پاسی اسی ٹور پہ ہیں او تے پھر سچے نے نا جنہیں آندے نے پہ ساڑھا جسم تے ساڑھی مرضی او تے پھر چنگے نے انہوں نے پتہ ہے مسلمانہ دے حالات ہی انجدے ہو گئے نے کہ ایک گل کر بھی دیو تے انہاں ٹس تو مس نہیں ہونا انہاں تے سو مزے لانے انہاں کہنا ٹھیک ہے جی یہ تے بڑا معاملہ ہے میرا جسم میری مرضی میرے بھائیو بچاؤ میں نے دسو صلاح الدین ایوبی دی ماں نے کنے ایم کیتے سا کوئی دس سکتا ہے محمد بن قاسم دی ماں نے کنے ایم کیتے نے کوئی دس سکتا ہے داتا علی حجویری دی ماں نے کنہ سکول پڑھیا سی غوث پاک دی ماں نے او بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ لے حالے پیدا نہیں ہوئے تے ماں عشاء دے وضو کر کے تے قرآن شروع کرتی سی تے صبح تہجد دی اذان تک 15 سپارے ختم کرتی سی 15 سپارے ختم کرتی سی جناب بختیار کاکی دی ماں تے جناب جدو بچہ پیدا ہویا نا بختیار کاکی پیدا ہوئے تے تھوڑے بڑے ہوئے تے ایک مولوی صاحب کو قاری صاحب کو چھوڑ دیتا جناب قرآن پڑھن واسطے قاری صاحب نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھنا شروع کیتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر قاری صاحب نے اعوذ باللہ پڑھی حضرت بختیار کاکی نے 15 سپارے زبانی سنا چھڑے نے 15 سپارے زبانی سنا چھڑے بچے نو پکڑیا قاری صاحب نے ماں دے کو لے آیا ماں جی تسی یہ نو میرے کل بھیجی آئے قرآن حفظ کران واسطے اے تے بچہ پہلے حافظ قرآن ہے میرے کل کیوں لے کے آئے ہو ماں حالے بولی نسی جناب بختیار کاکی اپنی چھوٹی جنی توتلی زبانی چبول کے فرماندے رہے پہ او چلیا جڑے 15 سپارے میں تینوں سنائے نے میں ماں دی گود اچھ پڑھ کی آیا ہوں ماں دی گود جنہ دیا ماما قرآن پڑھ دیا نا انہوں نے پتر داتا علی حجویری پیدا ہوتے ہیں جنہ دیا ماما قرآن پڑھ دیا تے آج کل ماں دا کی آلے ادھرو جناب موبائل اچھے بڑے ہے چل دا ہے پیا بچہ روندہ ہے پیا دودھ پینا ہے اچھا دے نہیں ہے جی جس ماں دے دا خیال اس ٹویٹ وال ہوئے گا اس فیس بک کا لگے گا لوگ نو ویکھنتے ہوئے گا منو اندازہ کرو وہ اپنی اولاد دی کی تربیت کرے گا توجہ ہے میری گل بھائی میرے توجہ کرو گپ نہیں کرنی دو چار گلہ کرنی ہے بس میں کڑمیاں کر کے پھر مٹھیاں بھی کرنا ہوگا گھبرانا نہیں لیکن میں عرض ایک پہ کرنا مسلمانوں ساڈر قبلہ کی بن گیا ہے اسی انگریز دی تابعداری کرنی ہے حالانکہ تابعداری جس دی کرنی ہے اس نو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرنی ہے تو نبی دی کرو انگریز دی نہ کرو انگریز دی کرنے آپ ہے مائیکل جانسل ایک انگریز ہویا ہے انہیں 100 بندے بھی جڑے بہت زیادہ اعلیٰ قسم دے ذہین بندے نے 100 بندے بھی کٹے نے اور 100 بیبیاں بھی کٹیاں نے جدوں او بندے انہیں کٹے نے نا 99 تے پہنچے ہے تو جناب 99 تے پہنچ کے نا انہیں کیا 100واں بندہ کیڑا ہونا چاہیے ہے جدو انہیں ذہن سوچیا انہیں کیا عمر بن خطاب ہی ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے انہیں عمر بن خطاب دی تاریخ پڑھنے واسطے جناب نسب و حسب و نسب لبن واسطے جناب جدو کتابہ تلاش کیتیاں نا تو او
جڑے ہٹلر سا 99 نام ہٹلر دا سی تے او دے دادی دا نام پوری کتاباں چھان ماریاں او دی دادی دا نام نہیں ملیا او دے دادے دا نام نہیں ملیا لیکن جدو حضرت عمر فاروق دی باری آئی نا نکے جے رسالے وچ حضرت عمر فاروق دی دادی دا بھی نام لکھیا سی دادے دا بھی نام لکھیا سی انہیں کیا اندازہ کرو وہ جڑے مسلمانہ دے امام مسلمانہ دے سردار تے امیر المومنین اتنے پاورفل ہو کے اور اتنی دیر تو 1400 سال گزر گئے نے آج اگر ایک رسالہ اٹھایا تے انہاں دے والدین دا ذکر پہ ملدا ہے اگر انہاں دی تاریخ دا اینا مقام ہے تے محمد عربی دا کنا مقام ہوئے گا کہنے لگا اگر غلامہ دا یہ مقام ہے تے آقا دا کی مقام ہوئے گا اچھا بیبیاں تے پہنچیا نا 99 ہوئیاں تے 100ویں ہون کہنے لگا کیڑی ہونی چاہی دیئے تے ایک بی بی سوچ دے ذہن چاہیا نبی پاک دی بیٹی نہ ویکھا ذرا محبت نہ بہو سبحان اللہ نبی پاک دی بیٹی نہ ویکھا جدو تاریخ اٹھائی نا تے جناب آدم تک نسب و حسب ملدا سی پیا انہاں کیا جنہ دی اولاد ایسی ہے جنہ دے غلام ایسے نے انہاں دا باپ کیسا ہوئے گا انہاں دا آقا کیسا ہوئے گا میرے بھائی اپنی سوچ نو بدل تیرے بابے چنگے سا جڑے جنہ نے اج تک جناب علی نہ زیادہ فاشی کیتی نہ گناہ کیتے بچ دے رہے رب کرو معافی مانگ دے رہے توبہ کر دے رہے او چنگے سا آج بابے پتہ ہی کہتے ہیں علم بہتا ہو گیا نا تاں واسطے جناب نوجوان ساڑھے گل پہ گیا 16 سال دا نوجوان ہو جائے نا تے باپ نو باپ نہیں سمجھدا کہندہ ہے او پیو تینوں کی پتہ ہے کمپیوٹر دا دور ہے بڑی دور دنیا پہنچ گئی ہے تو آلے ہوتے کھلوتا ہے پر پیو بھی تو پہ کوئی وال چٹے نہیں کیتے میرے بھائی تینوں پال کی جے پیو نو پتہ نہ ہوندہ تینوں ایڈووکیٹ کیوں بناندہ جے پیو نو عقل نہ ہوندی تینوں عالم دین کیوں بناندہ جے پیو نو عقل نہ ہوندی تینوں جج دے سیٹ تے کیوں بٹھاندہ یار تیرے پیو نو عقل ہے تے ڈبل ایمے کر کے بیٹھے نا ہون کہنا پیو تینوں نہیں پتا دنیا چاندے پہنچ چکی ہے میں کہا بھائی جتنی دیر تک اپنے باپ نو باپ نہیں سمجھے گا ماں نو ماں نہیں سمجھے گا اچھا ساڑھے معاشرے سے پتہ کی ایک اور چیز ہے اسی امی نو امی کہنے ہیں صرف ایک رواج ہے کہ میری ماں امی کہنا ہے باپ نو باپ ابو کہنے ہیں صرف ایک رواج ہے بھائی جے گل کرنی ہے تو مسیح تو باہر چلے جاؤ مہربانی اگر سرکار دی گل سننی ہے تو نزدیک آ جاؤ آجو آجو کوئی بندہ نعرہ لا سکتا ہے نقیبِ محفل صاحب سکتے ہیں میں عرض پہ کردہ سا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو سانو شریعت دیتی ہے نا خدا رہا اس شریعت والا جاؤ ایوی بولے بٹکے نہ ایوی بولو نوجوان نسل اپنے باپ نو چھٹ دے میں گا تیرا برازی نہیں ہوئے گا میرے کریم نے فرمایا رداء الربی فی رداء الوالدی نوجوان او دو نماز پڑھ دا جدو دے پیپر سرتے ہوں دے او دو نماز پڑھ دا جدو ویاہ نہ ہوں دا ہوئے اے دو کام نے جناب او دو نماز پڑھ دا جدو نوکری نہ مل دی ہوئے اوکھے ویلے رب نو یاد کردا ہے تو پھر کہندہ کہ یا اللہ معاف کر دے ہون میں نو راضی ہو جا میرے تے منو کوئی نوکری دے دے ویاہ کرا دے جناب اللہ نو راضی کرنا چاہنا میرے مدینے والے فرمایا رداء الربی فی رداء الوالدی اپنے پیو نو راضی کر رب راضی ہو جائے گا اپنے پیو نو راضی کر رب راضی ہو جائے گا الجنت تحت اقدام الامہات جنت واسطے کرنا ہے نا پیا نماز پڑھنا ہے حج کرنا زکاة دینا خیرات کرنا ہے جتنے بھی معاملات کرنا ہے پیا کس واسطے یا اللہ جنت ملنی چاہیے دیئے جنت دے دے اللہ فرمایا جا ماں دے قدم چوم جا کے جنت دے دیا گا جنت ماں دے قدم آئے چاہیے آج ساڑھے معاشرے سے ایک اور چیز ہے جے نو چنگی مل جائے تے ساس چنگی نہیں ہوندی
جے ساس چنگی مل جائے تے نو چنگی نہیں ہوندی اج کل دیا نوہاں ساس نو ساس بھی نہیں سمجھ دیا ماں سمجھنا تے دور دی گل ہے ساس نو ساس نہیں سمجھ دیا مقابلہ کر دیا نا جو شریکے دا مقابلہ ہوندہ اندازہ کرو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی جدہ شوہر بی بی تے راضی نہیں او بی بی پکی دوزخی ہے جنتی نہیں سرکار فرمایا فاطمہ جی ابا جی فرمایا عورتانو کہو کہ صدقہ خیرات بھی زیادہ کرنا تے شوہر دی تابعداری بھی زیادہ کرنا آقا جی وجہ فرمایا میں جدو معراج دی رات گیا سا دوزخ دی اندر میں عورتانو بہتا ویکھیا ہے عورتانو بہتا ویکھیا ہے آج بندہ اپنی ماں نو سلوٹ نہیں کردا اپنی بڑھی نو سلوٹ کردا ہے ماں دے پیر چمن انگے شرماندہ ہے پتہ کیوں انہوں پتہ ہے انہیں جمعہ دی خیر ہے بھائی ماں دے قدمہ بھی چو لبنا جو کچھ لبنا جڑا ماں دے قدم چمن انگے شرماوے نا کدی زندگی چ کامیاب نہیں ہویا دنیا وچ بھی وہ ذلیل و خار ہوندہ ہے آخرت وچ بھی ذلیل و خار ہے آج ایک دفعہ خلوص سے دل نل جا کے اپنی ماں دے قدم چمی خدا دی قسم تیرے سینے ٹھنڈ نہ پوے تے مینوں آکھ دے ماں دے قدمہ وچ رب نے سب کچھ رکھیا ہے آج اسی اپنی ماں دے قدم چمن لگیا بھی شرمانے ہیں شرم آن دیئے باپ دے ہاتھ پیر چمن لگیا آپ فریدی تیرے ہوتے حضرت میرے کریم آقا علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو لو پوچھیا اے فاطمہ عورت واسطے کی چنگا ہے حضرت جناب فاطمہ عرض کیتی آقا جی عورت واسطے سب تو بہترین چیز اے وے نہ عورت کسے غیر مرد نو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس عورت نو دیکھے عورت واسطے سب تو بہترین زیور اے وے آج اسی بیاہ کرا کے نا تے موٹر سائیکل تے پیچھے بٹھا کے سرخیاں لوا کے پورا محلہ پھرانے آگئے نمائش کی دی پیا کرنا ہے اپنی بیوی دی آفرین نہیں مسلمان پیرے ہوتے اپنی بیوی دی نمائش کر رہے ہیں او حسن چھپا کے رکھیا ہوئے تے قیمت بہت ہی ہوندی ہے توجہ ہے حسن نو عام کر دیو تے لوگ اگے بھی ویکھی ہے اسی کسے چیز تو بھی سبق حاصل نہیں کر دے ہر ایک نو اسی غلط کہنا ہے صحیح اسی کسے نو نہیں کہنا محلے جتنے بندے نے نا کوئی کسے دی چگلی کردہ ہے پیا کوئی کسے دی چگلی کردہ ہے پیا کوئی کسے دی غیبت کردہ ہے پیا کوئی کسے دی غیبت کردہ ہے پیا سارے معاملات ایک دوجہ دے خلاف نے بائی بائی دے خلاف ہے پیو پتر دے خلاف ہے پتر پیو دے خلاف ہے کی وجہ کی ہے سوچ اچھی نہیں سوچ اچھی ہو جاوے تے گھر آباد ہو جاندے نہیں سوچ غلط ہوئے نا آج کل بی بی اپنی اولاد نو پتہ کی سکھاندی ہے اے تیرا ایڈا فلانا لگدا نا چاچا یہ تیرا دشمن ہے پکا تیری ماں دا بھی پکا دشمن ہے یہ تیرا بھی دشمن ہے لہذا تو یہ دے لاغے نہیں لگنا ہے دی گل نہیں سننی ہے دی گل مننی بھی نہیں اور یہ نو جی کر کے بھی نہیں بلانا ساری زندگی تیری ماں دا دشمن رہا ہے عورت سکھاندی ہے بچہ کیویں حافظ قرآن بنے کیویں عالم دین بنے کیویں داتا علی حجویری بنے کیویں غوث پاک بنے خدا دی قسم ہے جنہ عورتاں دی سوچ مثبت ہوندی سی نا انہاں دا بچہ بابا فرید الدین گنج شکر بن پاسے نہیں بڑھیا ماں نے کہا بیٹا چل اس مسلح تے کھلو ماں کی ملے گا فرمایا شکر ملے گی لالچ دا بھی کوئی روک ہوندا ہے ساڑھے لالچ کی نہیں ساڑھا بیٹا انجینئر بن جائے ایس ایچ او بن جائے پاہمیں ہلے آئے حرام دائی پر بنے ایس ایچ او ایک گل یاد رکھی ساڑھے ملک دے اندر ایس ایچ او دا پتر ہی ایس ایچ او بنے گا دوسرا نہیں بنے گا ساڑھے ملک دے اندر وزیر دا پتر ہی وزیر بنے گا دوسرا نہیں بنے گا ایک گل یاد رکھی اے وراثت اے نہ حکمرانہ دی وراثت ہے اے ملک حالانکہ وراثت نہیں سی بنیا اے ملک تے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیا سی تے اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان اندر اے کہہ رہے ہیں ساڑھا جسم ساڑھی مرضی
بہرحال عرض پیا کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت شادی ہوئی نا حضرت جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دا رشتہ لین واسطے کوئی چاچا جاندہ ہے کوئی بابا جاندہ ہے کوئی پیو جاندہ ہے کوئی ماں جاندی ہے میں صدقے جاواں حضرت عائشہ دا رشتہ رب نے خود بھیجیا ہے اور کوئی آکھے نا کالی وردی والا کہ عائشہ غلط نے معاذ اللہ یار غلط کیویں ہو سکتے نے جس نبی دے اتے گندگی واسطے مکھی نہیں بہ سکتی رب کوئی غیر عورت جڑی غیر شرع عورت ہوئے نبی دے نال لگا سکتا ہے کدی نہیں ہو سکتا رب ذوالجلال حالے 7 سال عمر ہوئی سی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 7 سال عمر ہوئی سی حضرت جناب جبریل حاضر ہو گیا آقا جی اے تصویر دیکھو فرمایا اے تے ابو بکر صدیق دی بیٹی دی ہے تصویر لے کے جناب جبریل آئے آقا جی اے تصویر فرمایا تے جناب عائشہ دی ہے کیوں لے کے آئے عرض کیتی آقا جی اللہ فرماندہ ہے میں پسند ایک کرنا وا تسی یہ دن نکاح فرما لو یہ دن نکاح فرما لو یار تو رشتہ پوچھے تیرا پتر آکھے میرا باپ میرا رشتہ پوچھن واسطے گیا ہے میرا چاچا رشتہ پوچھن واسطے گیا ہے بڑا فخر کرے تے میرے نبی کنہ کو فخر کر دے ہونگے جنہ دا رشتہ بھی میرے رب نے پوچھے ہے تے او بی بی بھی کی نشان ہو رہی ہوئے گی جدہ رشتہ خود رب نے کروایا ہے اور تندسا ایک اور گل حضرت جناب فاطمہ دا رشتہ علی واسطے پوچھن نہیں جناب ابو بکر گئے لوگ کی ابو بکر نو غلط آخر نے معاذ اللہ جے ابو بکر غلط نے تو صحیح کتھو ہو گئے او آج جو یار اپنے یار دے نال قبر چلیٹے نے او غلط نے آج دا اٹھ کے کہندہ پیا او غلط نے اے صحیح ہے آفرین نہیں تیرے ہوتے غلط کنو پیا آخنا ہے جن نے سرکار نو اپنے موڈیا تے چایا ہویا ہے کنو پیا غلط آنا ہے جدھر رب ذوالجلال نے شان قرآن سے بیان کی تھی اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جنہوں قرآن سن کے مزہ آیا او مل کے بولے سبحان اللہ قرآن نال پیار کرنے والا انہیں بولنے ہی بولنے سبحان اللہ رب ذوالجلال دے پیارے نبی دے یار دیا عظمتہ رب قرآن اس بیان فرمان دائے او کائنات والو ایک ہوئے جو سچ لے کے آیا جو سچ لے کے آیا ہے او بھی بڑا یال آئے او واللیل دیا ظلفہ والا والدہا دے مکھنے والا علم نشرہ دی چھاتی والا یاسین دیا کنڈلا والا یا ایوہ المسمل دے کمبل والا یا ایوہ المدسر دی اوڑالا سچ لے کے آیا اللہ فرما دے او بھی بڑا یال آئے او بھی بڑا سچا ہے بار الہ پھر رب نے فرمایا دوسرا ہوئے جنہیں نبی دے آن دی تصدیق کیتی ہے نبی دی سچائی دی تصدیق کیتی ہے اللہ فرما دے ابو بکر بھی بڑا یالا او ابو بکر بھی بڑا یال آئے مولا علی کو پوچھیا گیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اے آیت کریمہ کی دی شان نازل ہوئی مولا علی فرما دینے او صدق تو مراد سچ لے کے آن والے تو مراد میرے مدینے والے نے اس سچ دی تصدیق کرنے والا ابو بکر اے دے تو مراد جناب ابو بکر
کیا شان ابو بکر صدیق دے نام دیا. مل کے بولو جنہوں سمجھ آیا یہ کیا شان ابو بکر صدیق دے نام دیا. کیا شان ابو بکر صدیق دے دیا. جو رب روی پیارا تعریفاں قرآن دیا. جو رب روی پیارا تعریفاں قرآن دیا. وصدق بھی جسنو قرآن لقب دے. وصدق بھی جسنو قرآن لقب دے. رب شانہ ودائیاں نے مدنی دے یار دیا. اے آخری جملہ دو دفعہ میرے نہ مل کے بولو. رب شانہ ودائیاں مدنی دے یار دیا. مل کے بولو. رب شانہ ودائیاں نے مدنی دے. حضرت جناب مولا علی دا رشتہ لین واسطے جناب ابو بکر گئے. ولیمہ کرن والے جناب عثمان غنی. رشتہ جناب ابو بکر لین گئے. آقا جی میں علی واسطے فاطمہ دا ہاتھ منگنے آیا ماں. میرے مدینے والے فرمایا اے ابو بکر تو او جو گل کیتی ہے جڑا میرا دل چاہتا. اے ابو بکر تو تے ہوئی گل کیتی ہے جو میرا دل چاہتا ہے. اینی گفتگو پیوں دیسی جناب جبریل بھی آ جاندے نے. اللہ فرماندہ ہے جناب جبریل آ کے سلام عرض کر دینے. آقا جانی رب فرماندہ ہے علی تے فاطمہ دا نکاح میں آسمانہ تے فرشتیاں دی محفل کروا چھڑیا. فرشتیاں دی محفل علی تے فاطمہ دا نکاح. اچھا ایک اور گل دسا. جناب جبریل نے اوتھے چھوارے بھی بڑھے. مسلمانہ دی قریب ہے نا رواج ہے نا مٹھی چیز چھوارے وغیرہ کھجورہ وغیرہ منڈنا. یہ جبریل دی سنت ہے. جناب جبریل نے آسمانہ ہوتے مولا علی اور حضرت فاطمہ دے نکاح ہوتے. یہ جناب چھوارے ونڈے نے فرشتیاں دی محفل. چلو کوئی چیز تے ہے نا. اچھا ویسے ایک گل کرو معاف کرنا. ویسے جدو تسی پورا کنجر خانہ ساڑھے سمیت ساڑھے گھرہ سمیت سب گھر پورا کنجر خانہ ہو جاندہ نا میل تو لائے کہ جناب آخری لنگر تک تو پھر جناب علی لو جی ہون تسی نکاح پڑھا دے. پہلے کنجر خانہ مکمل ہوندہ ہے پھر جناب علی نکاح والے پاس آ جائے. چلیا کنجر خانہ کر کے نکاح والے پاس آ رہے ہیں. یہ بھی غلط طریقے نہ لے آیا. سارے غلط طریقے کیتے نہیں تھے. آگے کیوں سرکار دی سنت پہ اپنانا ہے. جے بچنا چاہنا ہے تے مکمل طور تے شادی اومے کر جو نبی نے فاطمہ دے کیتی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت جناب جبریل آئے نا آکے عرض کیتی آقا جی اللہ فرماندہ میں پسند کرنا ہوا کہ میں نکاح مولا علی دا تے فاطمہ دا آسمانہ تے کر چھڑے ہیں تسی زمین تے کر دے. ولیمہ جناب عثمان کرنے والے نے
تو میں بولنا پیا ابو بکر دے خلاف عثمان دے خلاف ایڈا تو چہیتا علی دا یار ابو بکر نال ود پیار کرنا علی نال توجہ ہے میری گل ابو بکر نال ود پیار کرنا میرے مدینے والے فرمایا علی دے چہرے نو تکنا عبادت ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق تک دینے پہ تکی جا رہے ہیں حضرت عائشہ بولی عرض کی تھی بابا انی ٹک ٹکی لگا کے علی نو کیوں ویندے ہو پہ آپ نے فرمایا بیٹی تینوں نہیں پتا نبی نے فرمایا علی دے مکھڑے نو ویکھنا بھی عبادت ہے اور جڑے مکھڑے نو ویکھنا عبادت سمجھ دینے پہ اے علی علی کرنے والا ہوں جناب علی اونا خلاف بول دائے پہ آپ فرین ہے تیرے اتے اچھا سادہ ایک نا سب تو وڈا علمیہ پتہ کیے دادا سنی ہے پتر دیو بندی ہے اگو پوترہ شیعہ ہے یہ دی وجہ کی ہے اسی تربیت نہیں کی تھی کاش اسی بچے نو سدھے راہ تے پایا ہوندہ اج ساڑھے اندر ساڑھے گھر دے اندر یہ فرقہ واریت نہ ہوندی فرقہ واریت کیوں ہو گئی ہن پتر اپنی لین دے لگ گئے پیو اپنی مسیطے جاندہ ہے دادا اپنی مسیطے جاندہ ہے وکھرے وکھرے ایک ایک گھر دے اندر جناب علی چار چار فرقے بنے وجہ کیے کاش اسی سرکار دی سنت نو اپنایا ہوندہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی عظمتاں اسی اپنی اولاد نو سکھائیاں ہوندیاں سرکار نے فرمایا اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ میری محبت دے وہ اپنی اولاد نو لیکن اسی جناب علی نصیب اولاد دا گانا سنانے ہیں لے میرا پتر تو ہون فنکار بننا تے ابرار الحقی بنی توجہ ہے میری گل پر اسی پتہ کی سمجھنے آئے اللہ جی او بڑا چنگا ہے او دی او یونو موت چو ستائی دی رات آئی ہے جڑا ستائی دی رات مار جائے اونو چنگا کہنے لگ پئی ہے چنگی رب دی ذات ہے رب جنو چاہوے بخش دیوے او دے اختیار چھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ کی فرمان دے سا جنو سزا دے سا نا فرمان دے سا میں دا ظاہر وینا اے دے اندر کیے اے نہیں میں جاندہ اے رب جاندہ اے دا ظاہر کیے میں او دا ظاہر ویک کے انو سزا دے نوا پیا حضرت عمر فاروق تو وات نبی دی شریعت کوئی نہیں جاندہ آج اسی چاچے بڑھے ہیں شریعت دے اپنے گھر دے اندر وکھری وکھری شریعتہ کڑیا نہیں بہرحال عرض پیا کرنا وا اس موقع نو بھی نبی دی سنت سمجھ کے گزار دے کل قبر دے اندر جس ویلے جناب علی ملائکہ تیرے کو لے آن گے آگے پوچھن گے ما کنتا تقولو فی هذا الرجل دستے سے جڑے سامنے نے اینا دے بارے کی خیال جڑے سامنے نے اینا دے بارے کی خیال ہے یہ تو سنت دے مطابق زندگی بسر کیتی ہوئے گی تو آنکھیں گا یہ تے ہوئی نے جنہ دیا عداوان ساری زندگی میں پیار کرتا ریا جنہ دیا عداوہ میں اپنا داریا ماں ہر عدا تے ہر ویلے تے نبی دی سنت مو اپنا آئے نبی دی عظمت مو مویکھے آئے سرکار دی عظمت دے پیش نظر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سرکار دے اسوہ حسنہ تے عمل کرتا ریا ماں اے تے اوئی نے ساری زندگی گزر گئی اسی انتظار میں سنا تھا قبر میں دیدار ہو میرے کریم آقا علیہ السلام دی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء آج دیاں عورتاں میرا جسم میری مرضی دے نعرے پہ لاندیاں نے لیکن رب العالمین نے کی فرمایا اے کائنات والو میرے نبی دے گھر والیاں بی بیاں جیسی بی بی کوئی نہیں کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں آلہ پیدا کیتیاں نے میں جناب علی بڑیاں بڑیاں ولیاں بھی ہون گی
گیاں بڑیاں بڑیاں عبادت گزار بڑیاں بڑیاں شدہ تابدار جناب قرآن پڑھنے والیاں ساری ساری رات ایک لت تے کھلو کے بھی قرآن پڑھ دیا ہون گیاں پر اے نبی میں اعلان کر دینا وا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء عائشہ کی بی بی کوئی نہیں جناب خدیجہ ور کی بی بی کوئی نہیں جناب زینب ور کی کوئی نہیں جناب حبشہ ور کی کوئی نہیں جناب وہ ساریاں بی بیاں بڑیاں آلہ تو آلہ نے اے سونیاں میں اعلان کر چھڑیا ہے ساری کائناتیاں نیک بی بیاں ایک پاسے فاطمہ دا سجدہ ایک پاسے وے میری تیری فاطمہ دا سجدہ بھی کافی ہے میں قربان جاواں جناب سیدہ فاطمہ تا زہرہ دیا عظمت آئیو تو یاد رکھی نیک بی بی ہووے جو اوکھے ویلے بھی اپنی مانو یاد کر دیئے خوشی دے ویلے بھی اپنی مانو یاد کر دیئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دا جس ویلے نکاح ہون لگائے جناب علی ادھرو نکاح دا ویلہ آیا حضرت جناب فاطمہ اپنے کمرے وچ بیٹھیاں نے اپنے زانو اقدس دے سر رکھ کے بیٹھیاں نے آپ نے فرمایا اے برکت بی بی آپ دی خاتمائے میرے نبی دی خاتمائے برکت بی بی جنہاں نو ایمن بھی آخدے نے میرے کریم نے فرمایا اے برکت بی بی جاؤ ذرا میری زہرہ نو تے لے کے آؤ نکاح دا ویلا ہو گیا ہے علی آگئے نے نکاح پڑھان دا ویلا آ گیا ہے جاؤ ذرا زہرہ پاک نو لے کے آؤ میں صدقے جاواں مسجد نبی دا سینے اج ساڑے نکاحوں دینے شادیاں ہوئے او جناب شادیاں حالہ دے اندر لیکن پہلے میرے نبی نکاح پڑھان دینے مسیطہ دے اندر سرکار نے جناب زہرہ نو بلان واسطے ایمن نو بیجی آئے جناب ایمن گئیاں نے جا کے ویکھیا جناب زہرہ پاک اپنے زانو پاک دے سر رکھی آئے تے روندیاں نے پہیاں جناب ایمن نے عرض کی تھی اے پاک دامنا بی بی نبی بلا رہے نے آ جاؤ میرے نال نبی دی بارگاہ وچ جانا ہے مولا علی آگئے نے نکاح دا ویلا ہو گیا ہے آؤ نکاح پڑھانا ہے مسجد نبی دی اندر ابو بکر گواہ بن کے بیٹھے نے جناب عمر گواہ بن کے بیٹھے نے عثمان گواہ بن کے بیٹھے نے عبد الرحمن بن عوف گواہ بن کے بیٹھے نے جناب ایمن آؤ چلیے سرکار پہ بلان دینے میرے کریم آقا دی بیٹی نے ایتھو سر اتانے اٹھایا روندیاں نے زارو قطار رو رہیاں نے زارو قطار رو رہیاں نے حضرت جناب زہرہ پاک نو بار بار گزارش کر کے چلیاں جاندیاں نے میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر دیاں نے سونا زہرہ پاک آنسو پیاں بہاندیاں نے روندیاں نے سر نہیں اٹھا دیاں تسی کرم فرماؤ خودی جاؤ پوچھو آخر وجہ کیے میرے تے تیرے کریم یا قیائے نے آکے جناب زہرہ پاک دے سر اتے ہاتھ رکھیا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا ہے میرے مدینے والے فرمایا اے میری بیٹی زہرہ میں تینو باپ بن کے بھی پالیا ہے تینو ماں بن کے بھی پالیا ہے دس آج کیوں پریشان ہے آج رونی کیوں پئی آج کیوں اینی جناب پریشانی دے عالم چھے اے فاطمہ اپنے بابے دے سینے تے لگ جاؤ اے اپنی بیٹی نال پیار کرنے والیا آج ویختے صحیح میرے مدینے والے نے بھی زہرہ نو پالیا ہے وہ زہرہ کون ہے ایک سجدہ کر دیئے رات ختم ہو جا دیئے لیکن زہرہ پاک دا سجدہ ختم نہیں ہوتا او میرے نبی دی بیٹی ہے آج تو ہی اپنی بیٹی دی پرورش کرنا ہے تربیت کرنا ہے او کالجہ وچ چھوڑ کے آنا ہے
غیر محرم مرد انہوں پڑھا دینے پہ حضرت داتا علی حجویری تو قربان جاواں آپ فرما دینے کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت نو پڑھا نہیں سکدا کیونکہ شریعت دا حکم ہے اگر غیر محرم مرد پڑھا سکدا میرے نبی خود عورتاں نو بلا کے تعلیم دے دے میں صدقے جاواں میرے کریم آقا دی اے درس گاہ وچوں درس مل آئے سرکار دی اپنی بیٹی ہے میرے نبی دی بارگاہ اندر ناز و نخرے نال پلی ہوئی جناب زہرا پاک میرے کریم آقا فرمایا اے زہرا اجر ہو رہی ہے وجہ کیے منو بھی دستے صحیح میں مدینے والا تیرا بابا ماں ساری کائنات دا تاجداراں میں ساری کائنات دا نبیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ساری کائنات واسطے نبی بن کی آیا اے زہرا میری بیٹی ہو کے اس موقع تے پریشان ہے آخر وجہ کیے کیوں انی پریشان ہے کیوں اینا رونی ہے پئی اپنے زانو تو سر تے اٹھا میں ویکھا تے صحیح اپنی بیٹی دا مکھڑا مبارک میں صدقے جاواں اس طرح کر کے ہاتھ رکھی آئے میرے نبی نے اپنی بیٹی دے سارے ہوتے جناب علی حضرت فاطمہ اٹھیاں نے میرے نبی دے سینے لگ گئیاں نے اپنے بابا دے سینے لگیاں نے میرے مدینے دے والے دے سینے لگ کے سسکیاں لے لے کے روندیاں نے پہیاں میرے مدینے والے فرمایا اے فاطمہ منو دستے صحیح اینا کیوں پہ رونی ہے تینو علی دا رشتہ پسند نہیں آیا کی وجہ ہے عرض کیتی سونیا جس علی نو رب پیا پسند کرتا ہے اس علی نو فاطمہ بھی پسند کرتی جس علی نو رب بھی پسند پیا کرتا ہے اس علی نو فاطمہ بھی پسند کر دی اور میں فاطمہ پھر وجہ کی یہ وجہ تے دستے کیوں پریشان ہے عرض کیتی بابا جدوں بھی بیٹی دے ٹرندہ ویلا آیا ہوندہ ہے دیاں کرو نکل دیاں نے ماما انج کر کے سر دے اتے ہاتھ رکھ لیں دیاں نے نی بیٹی میری عمر بھی تینوں لگ جائے دیئے اپنے گھر میں تو خوش روے بحال روے ماما دعاواں دے دیاں نے میں اس واسطے پہ رونیاں آج میری ماں خدیجہ دی میرے سر سے ہاتھ رکھ کے آکھ دی نی فاطمہ میری خوشیاں بھی تینوں مل جاون اپنے گھر دے اندر خوشحال روی میری ماں آج سرتے کوئی نہیں منو اپنی ماں اماں خدیجہ یاد آ گئی ہے آقا جی اس واسطے روئیاں میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا اے فاطمہ تو راضی نہیں رب نے تیری ماں نو جنت دے اندر مقام عطا کر چھڑیا اس ویلے تے بھی بیٹی نو ماں یاد آتی اس ویلے تے جس وقت بیٹیاں گھروں تے ماں یاد آتی کہ ماں سر تے ہتھ رکھ دی بیٹی نو زیادہ تے ماں ہی جان دی ہوتی ہے نا ماں ہی جان دی ہوتی ہے بابے اگے تے او کئی ایسے سوال ہوندے نے بیٹی نہیں کر دی جڑی کہ ماں آگے کر لیں دی میں قربان جاواں جس وقت نکاح میرے کریم آقا نے فرمایا تے ہون جناب لمبے چوڑے او فرنیچر اور لمبے چوڑے خرچے اے نہیں سادہ نکاح کیتا مسلح دیتا چکی دیتی لے بیٹی راضی رہی دیکھ کے بیٹی نے ٹورے آ تانو پتہ ہے جس وقت زہرہ پاک دا جناب او قافلہ نکاح والا رخصتی ہوندی سی پئی تے اللہ دے ملائکہ جنت چوں خوشبو والے پھول سٹ دے سب جنت یا حورا بھی جناب فخر کر دیا سپیاں کہ ایک کدھا ڈولا جا رہا ہے اے اووے جو ایک سجدہ کر دیے رات ختم ہو جاوے تے سجدہ ختم نہیں ہوتا
مقام کی ملیا کل قیامت والے دن جدو جس وقت جناب علی محشر دا میدان لگا ہوئے گا نا سب دیاں سواریاں گزر دیاں ہونگیاں حضرت جناب حوا دی سواری بھی آئے گی گزر جائے گی آواز نہیں آئے گی جناب زلیخا دی سواری بھی آئے گی جناب سارا دی سواری بھی آئے گی جناب آسیہ دی سواری بھی آئے گی اور پاک دامنہ بیبیاں دی سواریاں آن گیاں کوئی آواز نہیں آئے گی لیکن جدو سواری آئے گی نا فاطمہ تو زہرہ دی تے آواز آئے گی اپنی اپنی نگاہاں نیچیاں کر لو نبی دی بیٹی دی سواری آن دی ہے بھائی نبی دی بیٹی دی سواری آ رہی انعام کی ملیا عرض کتی بارے الہ ساری زندگی گزاری ہے منو کسے غیر محرم نہیں ویکھیا تے جے اسرائیل میری جان کٹے گا تے اے تے غیر محرم ہے توجہ ہے بارے الہ جے اسرائیل میری جان کٹی تے میرا غیر محرم ہے حالانکہ رب نے قانون بنایا جدی جان کٹے اسرائیل ہی کٹ ہے بارے الہ اے میرا غیر محرم ہے تے میں تیرے نبی دی بیٹی ہاں اگر اے جان کٹے گا تے میری ساری زندگی دے پردے کدھر گئے اللہ فرمایا اے پیارے لے تیری بیٹی نو اے بھی انعام دے دینا وا اے دی جان بھی میں رب خود ہی نکالا گا رب ذوالجلال نے خود اپنی زہرہ پاک دی روح قبض فرمائی انعام ملے انعام کیوں ملے صرف ایک کوئی چیز سی رب نو راضی کیتا ہے اللہ رسول راضی کیتا ہے فقط اس واسطے میرے بھائی اپنے گھر نو چلانا چاہنا تے اللہ رسول راضی کر میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا خیرکم خیرکم آنا خیرکم علی اہلی سرکار نے فرمایا تو اڈے وچوں بہترین اوے جو اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے جو اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے تو اڈے وچوں بہترین بندہ ہووے تو سرکار نے فرمایا اپنے گھر والے واسطے سب تو بہترین میں ہوں پوری کائنات کے اندر اپنے گھر اندر کوئی بہتر نہیں سب تو بہترین اپنے گھر والے واسطے میں ہوں ایک بندہ آیا نا میرے نبی دی بارگاہ آخری گھر میرے نبی دی بارگاہ آیا آکے عرض کیتی تو انہوں پتہ نا بعض بندے آکڑ خواہ بھی ہوندے نے بعض بندے تے ہوندے نے جڑے بیبیاں دے نال اٹیچمنٹ رکھ دے نے کہ چلو گارے چ بھی ہاتھ بٹانا کام کرنا سنت رسول یاد رکھنا اج ساڈے معاشرے اندر ایک اور گل پھیل گئی اگر اسی بی بی دا ہاتھ بٹا دئیے نا اے بی بی دے تھلے لگا اے تھلے لگا یاد رکھنا جناب عائشہ دے ہاتھ میرے نبی بٹاندے ہوندے سا اور بی بی نال کنا پیار کر دے سا میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھیا عائشہ پانی پہ پیندی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیالے وچ پانی پیندی ہے سا نا پیاں تے حضرت عائشہ نو بخار سی سرکار فرمایا عائشہ آقا جی حکم فرمایا اس پیالے وچ پانی منوں بھی پلائی آج اسی بعض دفعہ نا بعض موقعہ تے بی بی نہ نفرت بھی شروع کر دینے ہیں بعض موقعہ تے موقع تو انہوں بھی یاد نہیں لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس پیالے وچ پانی منوں بھی پلائی آقا جی اس پیالے وچ منوں بخار ہے میں بیمار ہوں تسی بھی بیمار ہو جاؤ گے میری اکھاں ویکھی گل خدا دی قسم ایک بی بی ایک بیٹی نا اپنی ماں نال اینی نفرت کردی سی اودی ماں نوں ساہ دی بیماری سی اینی نفرت کردی سی کہ اودے برتن وکھرے کرتے گلاس کولی پلیٹ وکھری کرتی کیوں وکھرا کیتا ہی اے دی بیماری مینوں لگ جانی ہے تے جنہ پرہیز کرتی سی خدا دی قسم او مری بھی ساہ دی بیماری نال اپنی ماں نے نفرت کرتی سی میرے کریم آقا نے کنا پیار کردہ حکم دیتا سرکار نے فرمایا عائشہ اس پیالے وچ پانی منوں پلا آقا جی میں بیمار ہاں تسی بیمار والے پیالے چ پیو گے سرکار فرمایا میں جو آنا پیاوا او لے گیا اچھا حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیندیاں سا پیاں آقا جی اور لے گیا فرمایا جو پی رہی ہے اے جو پانی لے گیا اپنا جھوٹا ہی لے گیا سرکار نے منگوایا تو پھر پتہ کی فرمایا فرمایا عائشہ اے دس پینی کے لئے پاسوں پیسا فرمایا پینی کے لئے پاسوں پیسا عرض کیتی آقا جی ایس پاسوں میرے کریم آقا نے اس سے پاسے لب لا کے او جھوٹا پانی جناب عائشہ والا سرکار نے نوش فرمایا ہے ساڑھے بچوں کچھ آکڑ خواہ ہوندے نے جڑے پتہ کی اپنے محلے بچے بھی کھانا چاہنے میں بڑی تھلے دے نہیں لگا جناب بی بی دی کوئی گل نہ سننا
تے بعض بیبیاں بھی ہوندیاں نے جنہیں جناب علی وہ شوہر نو اپنا غلام ہی سمجھ لیں کہ یہ ساڑا نوکر ہے نا بی بی ہونی چاہیے دی تے اما عائشہ صدیقہ دی غلام ہونی چاہیے دی اگر شوہر ہونا چاہیے دی تے سرکار دا نوکر ہونا چاہیے دی بندہ آیا میرے کریم آقا دی بارگاہ عرض کیتی سونا کوئی وظیفہ دسو سرکار نے فرمایا کیوں عرض کیتی آقا جی کھان واسطے کچھ نہیں لبدا پین واسطے کچھ نہیں لبدا کہا سالی ہے برکت نہیں ہے گارے چھ برکت کوئی نہیں میرے کریم آقا نے وظیفہ دسیا سنو سرکار فرمایا جدو گارے چھ داخل ہوئے نا تے 3 کام کریا کر کنے کام کریا کر 3 کام کریا کر شادی شدہ واسطے بھی نہیں تے غیر شادی شدہ واسطے بھی نہیں سرکار فرمایا 3 کام کریا کر آقا جی کیڑے فرمایا سب تو پہلے گارے چھ سجا پاؤں رکھیا کر کیڑا اسی کدی خیال کیتا ہے بے برکتیاں کیوں نہیں سرکار دی سنت عمل کوئی نہیں فرمایا سجا پیر اپنے گارے چھ رکھیا کر سجا پیر گارے چھ رکھیا کر آقا جی ہور میرے کریم نے فرمایا جدو سجا پیر رکھ لوے نا تے سلام کریا کر گھر والیا نا کی کریا کر سلام کریا کر بندہ پتہ کی تھکیا آ رہا آوے نا تے آکڑ کھا بندہ ہے تھکیا آ رہا آوے تے جناب آن دے اپنی بڑی نو حکم دے چال منو کھانا دے تے بڑی اٹھے نا جناب او دی گل دے اتے کیونکہ جویں دی بڑی ہوے دا بندہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ نے فرمایا خبیثاں مرداں واسطے خبیثاں عورتاں تے چنگیاں بندیاں واسطے چنگیاں عورتاں ایک قرآن دا فیصلہ جے تے جناب فرمایا اپنے گھر سلام کریا کر آقا جی پھر کوئی گھر ہووے نہ تے پھر فرمایا گھر کوئی ہووے یا نہ ہووے تیرا کم میں سلام کرنا تو سلام کریا کر آقا جی پھر کی کرا سرکار نے فرمایا جدو اپنے گھر والوں سلام کیا دینا پھر میرے تو سلام پڑھیا کر میرے تے درود پڑھیا کر آقا جی پھر میرے کریم نے فرمایا جدو میرے تے درود پڑھ لینا تے پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیا کر وظیفہ 30 سیکنڈ دا وظیفہ تے برکتاں دے نال مالا مال ہو جا فرمایا اے میرے غلام اس وظیفے نے شروع کر دے انشاءاللہ تیرے گھر بھی برکت رہے گی اولاد چ بھی برکت رہے گی تیرے جسم چ بھی برکت رہے گی تے میرے بھائی ان چیزاں نو اختیار کر انہاں تے عمل کر اللہ سنو سب نو سرکار دیاں اداواں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سب نو سرکار دیاں سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تے بیان کرانگے بیان نسی یہ صرف اصلاحی 4 گلاں سے جواب دے کے بیان کیتیاں نے رب ذوالجلال سنو سب نو ایسے نوجوان والا جذبہ جو اس نوجوان دا ہے کہ اپنی شادی دے اتے بھی بجائے وہ ڈول ڈمکے کنجر خانہ کرن دے میلاد دی محفل پہ سجاندہ ہے اللہ رب العالمین اس نوجوان دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے انہاں دے والدین جنہاں نے اس نوجوان دی تربیت کی تھی اللہ کرے اس والدین دی ہمیشہ اللہ عمر خضری عطا فرمائے انہاں دا سر سلامت روے اور اللہ رب العالمین سنو سب نو بھی اس تو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین